آپ کو بہت ہی غور کے ساتھ اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اللہ کی باتوں کو سننا پڑے گا۔ میرے خیال میں یہ مجاہدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوں گے۔ اللہ کی باتوں میں ظاہری دل تنگ ہوتا ہے، خاص طور پر وہ دل تو بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے جو دن بھر اللہ کی یاد سے غفلت میں رہتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یار یہاں پر تو اللہ کو سننا پڑ جائے گا، اللہ کو وقت دینا پڑ جائے گا اور یہ لمحات مجھے اللہ کو دینے پڑ جائیں گے، تو نفس بہت ساری خواہشات کو لے کر، بہت سارے وسوسوں کو لے کر اس انسان کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان کے سالوں سال کی محنت ہے ہم پر، ہمارے اعمال پر، ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار پر۔ یعنی نفس اور شیطان نے سالوں کی محنت کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو اچھا خاصا بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایسا ہے نا، ہم خود کو بگڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، بدلا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اگر اپنی ذات پر غور کیا جائے تو جس حالت میں ہم ہیں یا جس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں تو یہ نہیں جینا چاہتا۔ اگر میں اپنے اندر جاؤں، جیسے میں اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر تھوڑا سا غور کیا کریں، فکر کیا کریں، آپ کو آپ کے سارے سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں گے کہ آپ بنیادی طور پر چاہتے کیا ہیں۔ کیونکہ بظاہر تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس کر رہے ہو۔ تو اس کمی کو جب آپ اپنے اندر ڈھونڈو گے تو آپ کو ایک ہی آواز آئے گی کہ یار پہلے اللہ تھا اور اب اللہ نہیں ہے، پہلے تو اچھا تھا۔ اچھا ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے لیے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے اچھائیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے اخلاق، اس کا صحیح طریقے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں کچھ نفس چاہتیں اور خواہشیں اور دنیا کی چمک دمک، دنیا کی رنگینی، اتار چڑھاؤ آتا ہے اور ہمارے اس 6 فٹ کے جسم کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، ہمیں اندر سے اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ہم اپنی اصلیت کو فنا کر بیٹھتے ہیں خواہشوں میں، مزوں میں، لذتوں میں، اور روزانہ ہم سے یہ نفس اور شیطان نہ جانے کون کون سی گندگیاں کرواتا پھرتا ہے، کرواتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ ایک دم سے نہیں ہوتا، قلب بڑا ایک نورانی حصہ ہے جسم کا، لیکن انسان کے اعمال کے اندر وہ طاقت ہے، وہ اثر ہے کہ اس قلب کی کیفیت کو بدل دے۔ اور اس میں آنکھوں کا بھی کردار ہے کہ آنکھ جو دیکھے گی انسان کے دل پر ویسا اثر پڑ جائے گا، ویسا خیال جائے گا۔ کانوں کا بھی عمل دخل ہے کہ انسان جو سنے گا، جیسا سنے گا دل اس سے متاثر ہوگا۔ سوچ کا بھی عمل دخل ہے کہ انسان جو سوچے گا اسی سے متعلق خیالات دل میں بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے اعمال، ہمارے خیالات اور ان ساری سرگرمیوں میں جو نفس اور شیطان کی چاہتے ہیں وہ آپ کی نہیں ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ اور ہو، میں کچھ اور ہوں، آپ کی چاہت کچھ اور، میری چاہت کچھ اور، لیکن میں ہوں کچھ اور، آپ کچھ اور ہو۔ کیونکہ آپ جو سچ میں چاہتے ہو وہ اللہ چاہتے ہو۔ انکار کر کے دکھاؤ اس بات سے، کہو کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے۔ کیسے کہو گے؟ زبان ساتھ ہی نہیں دے گی، دل ساتھ ہی نہیں دے گا، کیونکہ تمہارا دل، تمہاری زبان اور تمہارے اندر کا پورا انسان جانتا ہے کہ تجھے واقعی اللہ کی ضرورت ہے۔ ہاں واقعی تو اللہ کو چاہتا ہے، ہاں واقعی تو اپنے آپ کو اللہ کے بغیر کچھ نہیں سمجھتا۔ بھلے تیرے پاس بہت بڑی گاڑی آ جائے، تو مشہور ہو جائے، تو کچھ اور ہو، لیکن بن کچھ اور ہے۔ کیسے ہو؟ جب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ چاہیے اور یہ فلاں چیز چاہیے، تو پھر میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری زندگی کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ سے نکل کیسے گئی؟ یہ بنیادی طور پر نفس، خواہشات اور شیطان کی وہ کوشش ہے جو اس نے ہم پر کر رکھی ہے سالوں سے، اور سال بھر کے گناہوں میں ہمیں شامل رکھا، اللہ کو بھلائے رکھا، اللہ کی طرف جانے نہیں دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کسی بندے کا راستہ روکیں گے تو اس کے لیے آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی نا،
وہ تو نہیں رک جائے گا۔ راستہ تو نفس اور شیطان نے برسوں کی محنت کر کے مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت سے دور رکھا ہے، اللہ کی باتوں سے دور رکھا ہے۔ یہ ان کی کوشش تھی، یہ میری کمزوری تھی کہ میں ان کی کوشش کو مانتا گیا، اپناتا گیا۔ تو اب نفس اور شیطان تو نہیں چاہتے کہ ان کی وہ کوشش جو سالوں سال بیٹھ کر تم پر ہم پر کر رہے تھے وہ 2 جھٹکے میں ختم ہو جائے، کیونکہ نفس اور شیطان اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اگر اس بندے نے اللہ کو تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کر دیا، اللہ کو سمجھنا شروع کر دیا، نہ چاہتے ہوئے اللہ کی طرف اس نے 2-4 قدم اٹھانا شروع کر دیے، اور کہیں نہ کہیں جا کر اس کو اللہ سے جڑی ایک بات سمجھ آ گئی، ایک بات دل میں بیٹھ گئی، تو اس نے ہماری وہ سالوں کی محنت پر پانی پھیر دینا ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ ہے، وہ سال بھر گناہوں میں شامل رہتا ہے، سال بھر اللہ کی غفلت میں شامل رہتا ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی اللہ کی یاد نہیں، نفس کی غلامی چل رہی ہے، خواہشات کی غلامی چل رہی ہے، شکلوں کی غلامی چل رہی ہے، حرام حلال کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، کچھ سیکھا نہیں جا رہا، کچھ پڑھا نہیں جا رہا، کچھ سنا نہیں جا رہا۔ اب اتنا سب کچھ یہ کر رہا ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کی خاطر، اپنی روحانیت کو کم کرنے اور اپنے دل کو سیاہ کرنے کی خاطر، اور اسے سالوں لگ گئے۔ روزانہ صبح سے لے کر رات تک اس کی یہی زندگی ہے کہ بس یہی چلتا ہے۔ یار دیکھو، انسان کو ہمیشہ ہر دن یہ فکر کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، یہ غور کرنا چاہیے کہ روزانہ اس دنیا میں جو وہ دن گزار رہا ہے، جو وہ اپنے لمحے کاٹ رہا ہے، ان لمحوں میں، ان دنوں میں، روزانہ کی اس صورتحال میں، دن بھر کی اس محنت میں، اس تھکاوٹ میں اور اس بھاگ دوڑ میں کہیں یہ اللہ کو پیچھے تو نہیں چھوڑ رہا۔ یہ سوچنا چاہیے کہ میں دن بہ دن اللہ کے تعلق میں ترقی اختیار کر رہا ہوں، یعنی میں کمزوری سے، پستی سے، گہرائیوں سے، گمراہیوں سے، اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آ رہا ہوں، اللہ کے تعلق کی طرف آ رہا ہوں۔ پہلے اللہ محسوس نہیں ہوتا تھا، اب محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ کا دھیان نہیں تھا، اب دھیان ہے۔ پہلے اللہ کی عبادت کی فکر نہیں تھی، اب اللہ کی عبادت کی فکر ہے۔ پہلے اللہ کو تو یاد ہی نہیں کیا جاتا تھا، حلال حرام کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اب تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے تو یہ فکر کرنی چاہیے کہ میں اللہ سے جڑ رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، یا میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں۔ میرا اور اللہ کا تعلق محبت کا، دوستی کا، شفقت کا، رحمت کا، اپنائیت کا، خوف کا، حیا کا، میرا اور رب کا رشتہ دن بہ دن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے یا مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جو بندہ یہ فکر چھوڑ دیتا ہے، اور وہ بھی دنیا کی خاطر، یاد رکھنا اللہ سے غفلت میں سب سے بڑی چیز جو بیچ میں شامل ہے وہ دنیا ہے، اور دنیا کی خواہشیں ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، دنیا کی لذت ہے، اور بس ان کو بیچ میں سے نکال دو۔ آپ اللہ والے ہیں، آپ اپنے آپ کو بدل دو، اپنی خواہشات کو مار دو، اپنے منفی خیالات کو مار دو۔ آپ بدل گئے، آپ کی خواہشیں بدل گئیں، آپ کی ضرورتیں بدل گئیں، آپ کو اللہ سے جڑنا اور آسان ہو جائے گا۔ ہاں، دوسری جانب خود کو بدل لو، خواہشات کو بڑھا دو، لذتوں کو بڑھا دو، خواہشوں کو بڑھا دو، آوارگی میں اضافہ کر لو، غفلتوں میں اضافہ کر دو، نماز جو پڑھ رہے تھے وہ بھی چھوڑ دو، یا جمعے کی نماز بھی نہ پڑھنا، وہ رسمی چیز بھی چھوڑ دو۔ پھر دیکھنا آپ دن بہ دن یہ محسوس کرتے چلے جائیں گے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اللہ سے دور، بہت دور، بہت دور اور بہت دور نکل گئے۔ تو انسان کو یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی دی جاتی ہے، یہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرے۔ اگر کل اس کی زندگی میں اللہ کا تعلق نہیں تھا تو آج ہونا چاہیے۔ اگر کل اس سے نمازوں میں غفلت ہو گئی تو آج نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کل کسی کام کی وجہ سے، کسی سرگرمی کی وجہ سے وہ اللہ کو وقت نہ دے پایا تو آج دے دے۔ چلو آج نہیں، پرسوں دے دے، کہیں سے تو آغاز کرے۔ اب آغاز کیوں نہیں لیا جا رہا؟ یہ اتفاق کرتے ہو کہ آپ کے دل کے اندر چاہے جیسے خیالات ہوں، آپ چاہے جیسی زندگی گزار رہے ہو، غربت میں، امیری میں، مزوں میں یا اداسی میں، جو بھی حالت چل رہی ہے، لیکن آپ کی اصل ضرورت، اصل خوراک، اصلیت اللہ کو جاننا، اللہ کو پانا،
اللہ کے ساتھ رہنا اور اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو انکار کر کے دکھاؤ۔ کہو کہ مجھے اللہ نہیں چاہیے، کہو کہ مجھے دنیا کی 60-70 سال کی زندگی چاہیے، اللہ کی عبادتیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کی زبانیں آپ کا ساتھ نہیں دیں گی، آپ یہ الفاظ بھی نہیں کہہ پائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی آپ کی اصلیت ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، اللہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب آپ جو وقت اللہ کو نہیں دے رہے، جو دل اللہ سے نہیں جوڑ پا رہے، جو دل کے اندر سختی، خشیت، دہشت، اللہ سے دوری، اداسی، اندھیرے، تنہائیاں، بنجر پن یہ جو محسوس کر رہے ہیں، اس کا صرف ایک ہی سبب ہے۔ سبب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نفس اور شیطان، جو کہ ہمارے کھلے دشمن ہیں، وہ اپنی محنت کو ضائع نہیں کروانا چاہ رہے، اور میں اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ یعنی ایک نفس اور شیطان ایک انسان سے فرض کرو سال بھر اللہ کی غفلت کرواتا ہے۔ میں اور آپس کی بات ہے، چلو ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس پر اس کے نفس نے اور اس کے شیطان نے، جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس پر سال بھر کی کوشش کی ہے، اسے گناہوں میں شامل رکھا، بے حیائیوں میں شامل رکھا، اس کی تنہائیوں کو برباد کیا، اس کے اخلاق کو برباد کیا، اس کی عبادت کو برباد کیا، اس کی روحانیت کو برباد کیا، اس کے وہ راستے روکے جو اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ جانا تو چاہتا ہے نا، کون نہیں جانا چاہتا؟ آپ نہیں جانا چاہتے اللہ کی طرف؟ بھلے بڑے سے بڑے گناہگار سے بھی پوچھو، بھائی اللہ چاہیے، وہ کہے گا واللہ چاہیے۔ اندر کی آواز ہے، اتنی مضبوط آواز ہے کہ اسے بند کرنے سے بند نہیں ہوتی، اسے ان سنا کرنے سے ان سنی نہیں ہوتی، اور اگر کان بند کر دیے جائیں نا تو بھی یہ سنائی دیتی ہے۔ اتنی مضبوط آواز ہے اندر سے جو انسان کو کہتی ہے کہ او بس کر دے، رک جا، تھک جا، کیا کر رہا ہے؟ اللہ کو نہیں پانا؟ گدھے گھوڑے بیل کی طرح صرف دنیا کا مال ہی ہے، اللہ کو کچھ سمجھنا نہیں ہے۔ اور یہی احساس کہ میں اللہ کے ساتھ نہیں ہوں، یہی تو ہماری اصل پریشانیوں کی جڑ ہے۔ میں کیوں پریشان رہتا ہوں؟ میں کیوں سہما سا رہتا ہوں؟ سب کچھ کے ہوتے ہوئے میں کیوں خالی ہوں؟ 10 بندوں کے اندر موجود میرے حواس کیوں بے چین ہیں؟ میرا دل خوش کیوں نہیں ہے؟ یہی تنہائی کاٹ رہی ہے دل کے اندر، یہی بات مجھے ڈس رہی ہے گہرائیوں سے، یہ مجھے چوٹ پہنچا رہی ہے کہ میرے اعمال تو کچھ اور ہیں اور میری چاہت تو کچھ اور ہے۔ میں راضی تو خدا کو کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھ سے تو لوگ نہیں راضی ہو رہے۔ کوشش تو ساری لوگوں کے لیے ہو رہی ہے میری، یہی تو وہ اپنی اصلیت سے آنکھیں بند کرنا ہے، جس کی وجہ سے میری وہ آنکھ جس نے مجھے آخرت دکھانی تھی، اور میرا وہ دل جس نے اللہ کی یاد سے اثر پکڑ کر میرے پورے جسم میں میرے اعمال، میرے اخلاق، میرے جذبات کو بدلنا تھا، وہ دل بند ہو چکا ہے۔ یہ تنہائیاں میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، آپ کرتے ہو نا؟ مانو نا، آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، شاید اس لیے احساس نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے جب اپنی زندگی پر غور کیا، مجھے تو اپنے سارے مسائل کی، اپنی ساری پریشانیوں کی ایک ہی وجہ نظر آئی تھی کہ بھائی اللہ نہیں ہے۔ تو پاگل ہو چکا ہے دنیا کے پیچھے، تجھے چہروں کی غلامیوں نے پکڑ لیا ہے، جکڑ لیا ہے، تیری سوچ اس سے باہر جاتی نہیں ہے، تیرا دائرہ بہت چھوٹا ہے، تو نے بہت چھوٹا سا دائرہ اپنی زندگی کے گرد بنا رکھا ہے، اور بس اسی میں آگے پیچھے ہو رہا ہے، دائیں بائیں ہو رہا ہے۔ اس دائرے کو توڑ بھائی، باہر نکل، اللہ کی رحمت کے جھونکے کھا، تھوڑا اللہ رب العزت کی معرفت کی نشانیاں دیکھ، تاکہ یہ دل اثر پکڑے، ذہن کی گہرائیاں ختم ہو، اندھیرے ختم ہوں، رب نظر آئے۔ اور جیسے ہی بندے کو رب ملتا ہے اور یہ احساس ختم ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے دور ہوں، جیسے ہی بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں یار، میری محنت سے میرا رب مجھے محسوس ہو رہا ہے، میری عبادت شروع ہو چکی ہے، الحمدللہ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، اللہ دیکھو میں اس چیز میں شامل تھا، میں نے ساری چیزیں چھوڑ دیں اللہ کے لیے۔ اور جب انسان ان باتوں کو محسوس کرتا ہے تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اسے جب یہ احساس ہوتا ہے
کہ تو اپنے رب سے راضی ہو چکا ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا ہے، تو ان محنتوں میں شامل ہو چکا ہے جو تیری اصل ضرورت تھی، تو یہ انسان کے مزاج کو بہت پرسکون، بہت نرم، بہت مطمئن کر دیتا ہے۔ اب ایک بندے کو پتہ ہی نہیں کہ اسے کینسر کی بیماری ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کیا کھا کروائے گا؟ ابے تجھے کینسر ہوا ہے، تیرا تو ہنسنے سے دل بھر جانا چاہیے تھا، تو لقمہ توڑ کے جب منہ میں ڈالتا ہے نا تو وہ حلق سے نیچے نہ گزرتا۔ جب تمہیں پتہ چلتا کہ یار وہ تو کینسر ہے، میں تو مرنے والا ہوں، جانے والا ہوں، حالانکہ ظاہری طور پر تو میرا ایک اچھا گھر ہے، میری اچھی گاڑی ہے، میری ایک اچھی بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، میرا فلاں ہے، لیکن مجھے کینسر کی بیماری ہے، کبھی بھی جا سکتا ہوں، کبھی بھی گر سکتا ہوں، بڑی دردناک موت ہوگی یار۔ تیرا تو ساری چیزوں سے دل اٹھ جائے گا بھائی، جب تجھے پتہ چلے گا۔ ہاں، جب تک پتہ نہیں چلے گا تب تک آرام کی زندگی ہوگی تیری، گھر والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلے گا، کوئی غم بھی پریشان نہیں کرے گا۔ جب بیماری کا احساس ہی نہیں ہے، جب ڈاکٹر نے جانچ کر کے تیرے سامنے رپورٹ ہی نہیں رکھی کہ تجھے تو آخری درجے کا کینسر ہے، تو کیوں پریشانی لے گا بھائی؟ تو اپنی جسمانی حالت کو دیکھے گا کہ ہاں یار، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، چل رہا ہوں، سب ٹھیک ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ابے مسئلہ ہے، ایک ایسی بیماری تجھے لگ گئی ہے جو تیرا خون چوس رہی ہے، تیری ہڈیوں کو کمزور کر رہی ہے، تیری رگوں کو بند کر رہی ہے، کبھی بھی حملہ آ سکتا ہے۔ تو یہ گناہوں کی جو بیماری ہوتی ہے نا، یہ اسی طرح حملہ کرتی ہے ہماری روح پر، ہماری روح کو بیمار رکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے جسموں کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی۔ یہ نفس اور شیطان اتنے شاطر ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر غفلتوں میں گزار دیتا ہے اور اسے یہ احساس تک نہیں ہونے دیتے کہ تو غفلت میں ہے۔ ایک بندہ ساری عمر اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تھکتا ہی نہیں ہے، اسے تھکاوٹ محسوس ہی نہیں ہونے دیتے کہ کہیں یہ تھک کے کوئی سانس لینے بیٹھ جائے، اور پھر اگر اس نے 2-4 حکمت کی باتیں سن لی تو بھائی یہ تو ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اسی طرح نفس اور شیطان نے ہم پر سالوں کی محنت کر رکھی ہے، سالوں کی محنت، نمازیں چھڑوائیں، عبادتیں چھڑوائیں، گناہ کروائے، بدنگاہی کروائی، بے حیائی کروائی، جسموں کو، روحوں کو، دلوں کو، سوچوں کو، آنکھوں کو گندا کروایا۔ اب ان ساری چیزوں کو کروانے کے لیے انہیں وقت دینا پڑا، انہیں جد و جہد کرنی پڑی نا۔ تو جب اللہ کی طرف آنے کا سوچتا تھا، اس نے تیرے لیے دنیا کو ضروری بنا کر تجھے اللہ سے موڑا، تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑی نا۔ تیرا دل کرتا تھا میں نماز پوری تہجد کی 5 پڑھوں، لیکن کبھی تجھے انہوں نے سردی سے ڈرایا، تو کبھی وضو سے ڈرایا، تو کبھی تیرے لیے دنیا کے کام نکالے، تو کبھی تجھے یہ احساس کروایا کہ پہلے یہ کر وہ کر۔ میرا مطلب ہے کتنی محنت کی انہوں نے ایک بندے کو اللہ سے غافل رکھنے کے لیے، اور بندہ پیدا غافل نہیں ہوتا، بندے کو شعور ضرور ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ نور جو اس پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، وہ ہدایت کا نور بندے تک ضرور پہنچتا ہے۔ شیطان کی یہ کوشش ہے نا، شیطان اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں اس بندے کی نظر اس نور پر نہ پڑ جائے، ورنہ وہ تو اس کی زندگی بدل دے۔ سو ایسے ہی سالوں کی محنت انہوں نے ہم پر کی ہے۔ وہ تو نہیں چاہیں گے کہ آپ 5-10 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ زندگی میں سے اس بھاگتی دوڑتی آوارہ دنیا میں سے نکال کر پرسکون ہو کر آرام سے ہو کر سارے کاموں کو دفع کر کے سارے لوگوں سے اپنی جان چھڑوا کر اللہ کو اپنا وقت دینا شروع ہو جاؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر اس تھوڑے سے وقت میں کوئی ایک اور اللہ کی بات، کوئی ایک حق کی بات اس بندے کے ذہن کو سمجھ آ گئی، اس کے دل کو سمجھ آ گئی، تو اس ایک بات نے اس بندے کی پوری زندگی کو بدل دیا۔ اور ہماری سالوں کی محنت جو ہم نے ایک انسان پر کر رکھی ہے، اسے غافل رکھ کر، اسے گناہوں کے اندھیروں میں کھو کر، اسے اللہ سے دور رکھ کر، اسے اللہ سے بدگمان کر کے، اور اللہ کے بارے میں ہم اسے عجیب طریقے سے سمجھا رہے تھے کہ اللہ سخت ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ ناراض ہے، اللہ دور ہے، ان ساری الجھنوں سے نکل آئے گا۔ تو مجھے بتاؤ، جب ایک انسان کو یہ موقع ملے کہ وہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر آسانی سے رب کے پاس آ جائے، تو یقیناً
सब बंधे जाएंगे। मेहनत करनी होती है यार, जद्दोजहद ज़रूरी है ना। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के आधे घंटे 1 घंटे अल्लाह को दिया करें। एक भी बात दिल को लग गई, वल्लाह तुम लोगों की साल भर की गफलतें चुटकियों में ख़त्म हो जाएंगी। ये ना कहा करें मुश्किल है, मुश्किल है, क्या मुश्किल है? यहाँ बैठकर बातें सुनना मुश्किल है। अकेले इस कुरान पाक, इस हिदायत की रोशनी को उठाकर इसे थोड़ा सा पढ़ लेना मुश्किल है। मैं उस दिन आपको कह रहा था कि दुनिया बनाना मुश्किल है, आखिरत बनाना बहुत आसान है। अगर बंदा बदल जाए, अगर बंदा अपनी सोच बदल ले, ये कह दे कि हाँ यार, बस यार मुझसे नहीं होती, ये गफलतें मुझसे नहीं होता, ये सब कुछ कब तक करता रहूँगा, तंग आ गया हूँ मैं। कभी एक की मिन्नतें करो, कभी दूसरे की मिन्नतें करो, कभी एक पर वक्त लगाओ, कभी दूसरे पर वक्त लगाओ, कभी एक ख्वाहिश तो कभी दूसरी ख्वाहिश, एक पूरी होती है तो दूसरी पकड़ लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी पकड़ लेती है। कभी एक नाराज़ होता है तो कभी दूसरा नाराज़ होता है, कभी खुद से बंदा नाराज़ होता है। अरे यार ये क्या है, ये क्यों है, क्यों उलझा देते हैं? देखो अल्लाह क्या कहता है। अच्छा पहले तो ये बात मान लो ना कि आपका अल्लाह पर ईमान है। पहले तो आप सब दिल से कहो ना कि आपको अल्लाह की ज़रूरत है। मान लो ना इस बात को कि आप अल्लाह के बगैर उजड़े उजड़े से महसूस करते हो। मान लो इस बात को कि दुनिया सारी राज़ी है, लेकिन रब के नाराज़ होने का एहसास आपको परेशान रखता है, परेशान करता है। मान लो ना अपने सारे गमों की वजह, सारे दुखों की वजह ये है कि हम रब को वक्त नहीं दे रहे, अल्लाह में दिलचस्पी नहीं ले रहे, इबादतें अपनी मर्ज़ी पर कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की इबादतें तो अल्लाह की मर्ज़ी पर करनी चाहिए थी, लेकिन अल्लाह की इबादत भी अपनी मर्ज़ी से। मेरा मतलब है जब दिल होगा कर लेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। ऐसा तो ना करो ना। तो अल्लाह क्या कहता है ईमान वालों को? देखो हमारा अल्लाह कितना मेहरबान है। अल्लाह कहता है जो लोग ईमान लाए, अल्लाह उनको इस मजबूत बात पर मजबूत करता है। यानी ये जो ईमान ले आए हैं ना, ये उनका एक बहुत अच्छा फ़ैसला है कि सारे झूठे माबूदों को उन्होंने ठुकरा दिया, किसी की ग़ुलामी नहीं करते। हालांकि लोग पत्थरों के सामने झुककर अपनी हाजतें मांगते हैं, हालांकि लोगों से उम्मीदें बांधना शुरू हो जाते हैं। कोई भी बड़े मर्तबे का बंदा देखा, इसके सामने झुककर इसकी हर जायज़ नाजायज़ बात मानना शुरू हो गए। ऐसी ग़ुलामियाँ नहीं करता ईमान वाला। तू जो ईमान ले आता है ना अल्लाह पर, फिर इसके दिल से ये सारा शिरक, ये सारी गंदगियाँ और ये सारी ग़ुलामियाँ, चाहे फिर इंसानियत से जुड़ी हो, किसी मखलूक से जुड़ी हो, किसी चीज़ से जुड़ी हो, किसी चाहत से जुड़ी हो, ये निकल जाती है। एक मोमिन के दिल में ये जो बंदगी वाली सोच होती है ना, ये सिर्फ़ अल्लाह के लिए आती है, इंसानों के लिए, मखलूक के लिए नहीं आती। लेकिन देखो आजकल कितने नौजवान हैं जो एक दूसरे से हराम ताल्लुकात में शामिल हैं और गंदगियों में मुंह मारने की वजह से, वक्त लगाने की वजह से जब इनके ताल्लुकात ख़त्म होते हैं अपनी हालत ख़राब कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मर्द ने औरत को किबला बनाया हुआ है और औरत ने मर्द को किबला बनाया हुआ है। जैसे ही किबले का रुख बदला उनकी तो सांस अटक गई। नहीं, ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो ख्वाहिशों में इतने आगे निकल जाते हैं कि सारी दुनिया की हकीकत को और हक़ को नज़रअंदाज करके एक ख्वाहिश के पीछे इतने दीवाने होते हैं कि जब तक वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती तब तक सुकून का सांस नहीं लेते, आराम से बैठते ही नहीं हैं। एक मुसलमान पुरसुकून रहता है क्योंकि वो अल्लाह की तकदीर पर ईमान रखता है। जो मेरे साथ हो रहा है ये अल्लाह के इल्म में पहले से लिखा हुआ है। अब असल चीज़ ये है कि इस आजमाइश पर मेरा रद्द अमल क्या है। हम ईमान वाले हैं, लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर हो सकता है और ईमान मेहनत से मजबूत होता है, गुनाहों को कम करने से, अल्लाह को वक्त देने से और इसकी बातों को अपनी ज़िंदगी में जगह देने से। जैसे जैसे ईमान बढ़ता है, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल बढ़ता जाता है, फिर दुनिया की फ़िक्रें दिल पर हावी नहीं होती। इंसान अल्लाह के सहारे जीना सीख जाता है। दुनिया तो हमें अल्लाह के रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जिसका ईमान मजबूत हो जाए वो दुनिया की चालों से मुतासिर हुए बगैर अपने रब का रास्ता नहीं छोड़ता। और ईमान कमज़ोर होने की असल निशानी ये नहीं कि इंसान को किसी चीज़ से डर लग जाए,
اصل کمزوری یہ ہے کہ انسان کا دل اللہ سے جڑنے میں کمزوری محسوس کرے، بس ایمان کو مضبوط کرنے کی محنت کرتے رہیں، پھر اللہ پر توکل بھی بڑھے گا اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ بس یہی بات ہے۔ جزاک اللہ۔